اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان اور مالا مال کرنے والا عمل لے کے آئی ہوں۔ آج کے جدید دور میں وقت کی کمی کے پیش نظر ہم آپ کے لیے آسان بہت ہی کارگر وظیفہ لائے ہیں، جس کے کرتے ہی آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور ہمارے ملک کے جو وزیر آزاد جموں کشمیر، انہوں نے اپنے معمولات میں بھی اس وظیفے کو شامل کیا ہے، اور وہ اپنی برکات شیئر کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں نے بھی یہ وظیفہ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کیا، جس کی وجہ سے میں کئی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا شرف اللہ پاک نے مجھے بخشا، اور اس کے ایسے کمالات اور ایسے معجزات کی آنکھوں سے آپ نظارے دیکھیں گے، اور ایسا انہونیاں ہونے لگیں گی، اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو چل رہا ہوگا وہ اللہ پاک آپ پہ منکشف کریں گے، اور آپ کے لیے آنے والے مشکلات آپ کی زندگی سے اللہ پاک ہٹا دیں گے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک دوست بہت سخت مقروض ہو گئے تھے، یہ سچا واقعہ ہے، حالانکہ وہ ملینئرز تھے، ٹھیک ہے، فیکٹریوں کے مالک، فیکٹریاں چلا رہے تھے، تو ان کی فیکٹریاں چلاتے ہوئے حالات کچھ ایسے پیش نظر ہو گئے کہ مال نہیں بک رہا، اور ان پر 65 یعنی 65 کروڑ کا قرضہ چڑھ گیا تھا، تو وہ بہت زیادہ قرضوں میں ڈوب گئے تھے، فیکٹریاں ان کی بند ہو گئی تھی، حالات ان کے بہت شدید خراب ہو گئے تھے۔ ہم کچھ دوستوں نے سوچا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اس قرضے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انہوں نے جو ہے وہ ملنے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی، تقریباً 1 سال بعد، ہم نے ان کو فون کیا، حال احوال کیا، تو ہم نے ملاقات خوش نظر آ رہے تھے، خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے ملنے کا کہا کہ آ جائیں، مل کے چائے پیتے ہیں۔ پھر ہم گئے ان کے پاس، ان سے ملاقات کی، پھر انہوں نے اپنی رودات سنائی کہ ہمارے سارے مجھ پہ جو ہے وہ 65 کروڑ کا قرضہ تھا، اور میں قرض میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کہیں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی تھی، کہ اگر کسی سے لوں گا بھی تو کتنا لوں گا، کوئی ادھار چکائے گا بھی تو کتنا چکائے گا، کوئی کسی کی کتنی مدد کر سکتا۔ تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کی، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرض جتنا ہم پہ چڑھ گیا ہے تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں اتار سکتا، اور یہ تو بغیر اللہ کی مدد کے تو ناممکن ہے۔ تو ہم نے سب اللہ کی طرف، میری ایک عزیز نے مجھے سورہ قریش پڑھنے کا کہا کہ سورہ قریش سے اللہ پاک سے مدد مانگو، انشاءاللہ تعالی تمہارا جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ اتر جائے۔ تو ہمارے گھر والوں نے بے حساب، ہزاروں کے حساب سے پڑھنا شروع کیا، مطلب دن میں جو ہے وہ 125 مرتبہ پڑھنا ہوتا تھا، تو ہم لوگ سارے گھر والوں نے صبح شام ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا 125، پھر کھلا بھی ہم لوگ پڑھتے تھے سورہ قریش بمائے بسم اللہ۔ تو کہتے وہ 1 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ میرا کروڑوں کا 65 کروڑ 65 کروڑ کا قرضہ بھی میرا اتر گیا، اور میرے حالات اتنے بدل گئے کہ میری فیکٹریاں پھر چل پڑی، اور میری زندگی میں ابھی خوشیاں اور مطمئن میری زندگی میں گزار رہا ہوں، اور میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ رزق کی کشادگی اس میں اللہ پاک نے مخفی رکھی ہے سورہ قریش میں۔ روزی جو ہے وہ ایسی کھینچتی ہے جیسے کہ مقناطیس یعنی کہ میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے۔ رزق میں برکت کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی، عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، صبح بھی پڑھنی ہے سورہ قریش، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 125 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ 41 دن کا آپ نے عمل کرنا ہے، چلا کرنا ہے۔ جب یہ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 19 وہ روزانہ پڑھنی ہے۔ شورا جو ہے شین واو رے ہے، ٹھیک ہے، شورا ہے، تو 360 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 90 دن تک۔ تو پھر اس کے خزانے آپ پہ کھل جائیں گے انشاءاللہ، اور کامیابیاں آپ کی مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ ایک میں آسان سا عمل آپ لوگ کو اور بتا دیتی ہوں۔ خود آپ کی زندگی میں چلتے پھرتے جو ہے لمبے چوڑے اعمال نہیں کر سکتے، آپ کی زندگی اتنی زیادہ مصروف ہوتی ہے کہ آپ 125 مرتبہ کا بھی وقت نہیں نکال سکتے کہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں یا پھر صبح شام پڑھیں۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ نماز تو ہر انسان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بعد آپ نے خالی 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دیجئے، بمائے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے بمائے بسم اللہ۔ آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک سے، اچھا جب یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا نا، روزی کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کا دھیان
دھیان کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے ایسے حل ہوں گے، رزق میں ایسی برکت ہوگی، پیسوں میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یہ معجزہ ہونے شروع ہو گیا. باقی اس دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں، تو معجزے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس دنیا میں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنے اعمال صحیح کرنے پڑتے ہیں، اپنے کردار صحیح کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر جو گندگی ہم نے جمع کی ہوتی ہے ان کو صاف کرنا ہوتا ہے. ہمارے اندر گندگی بھری ہوئی ہم صاف نہیں کرتے. امید ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.